اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، ناظرین گرامی، عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا پروگرام دا مسلم لائف سٹائل میں سید نظر فاطمہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے، اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز مسلم لائف سٹائل پر کیے ہیں، آپ نے کوشش کی ہوگی ان تمام طرز عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو تمام ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں، ابھی جائیں دیکھیں۔ اور آج کا جو موضوع ہم مسلم لائف سٹائل میں لے کر آئے ہیں وہ سفر کے آداب ہیں۔ انشاءاللہ بچوں کے ایگزامز ختم ہو چکے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے اپنے والدین کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہا ہوگا، اور نہ صرف یہ سفر بلکہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ وہ بہترین سفر کریں جسے سفر عشق کہا جاتا ہے، وہ سفر کریں جو اللہ کے گھر کا سفر ہے۔ تو یہ سفر جو کرنا اپنے آپ میں اتنا بابرکت ہے، اگر اس کے آداب کے ساتھ اسے انجام دیا جائے تو پھر یقیناً یہ اور زیادہ بابرکت ہو جائے گا۔ اسی لیے لے کر آئے ہیں اس موضوع کو آج آپ سبھی کے لیے، اور خواہر عزمی زہرا رضوی اس میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا میں نے کہا کہ ہم آج انشاءاللہ آداب سفر پر گفتگو کریں گے۔ حالانکہ اس پر بعض دفعہ زیارات کے اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا جو سیریز چل رہی ہے مسلم لائف سٹائل کی، زندگی کے جو روز مرے کے عمل ہیں ہمارے، جو ہماری زندگی میں روز شامل ہیں، ان کے آداب پر ہم گفتگو کریں، اور سفر بھی انہی میں سے ایک بہت اہم عمل ہے کہ ضروری نہیں ہے بہت دور کا ہی، ہم چھوٹی موٹی طور پر بھی، جیسے ابھی ہم یہاں شوٹ کے لیے آئے ہیں تو سفر کرتے ہی ہوئے آئے ہیں۔ میں اگر تمہیدی طور پر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا سفر کے بھی اقسام اور قسم ہوتی ہیں، کہ سفر میں بھی کچھ جائز اور ناجائز سفر ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سفر کے اعتبار سے بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں پاتے ہیں کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کہ کچھ سفر جو ہیں جو جائز ہیں اور کچھ سفر جو ہیں ناجائز ہیں۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس انداز سے کی گئی ہے کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ سفر جو ہے 3 باتوں کے لیے کرنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر ایک نچوڑ آپ نے بتا دیا کہ ہمارا جو بھی سفر ہو ہم اس پیمانے میں اسے رکھ کر کے دیکھیں، یعنی جو جائز سفر قرار دیے جا رہے ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ تو اب جو بھی سفر ہم کر رہے ہیں ان 3 کے باہر اگر ہیں تو وہ ناجائز، جی ان 3 کے علاوہ جو ہیں وہ ایک الگ جو ہے اس کا معاملہ ہے، بالکل کیٹیگری اس کی الگ ہے، اور یہ 3 جو ہیں یہ بہترین سفر قرار دیے جا رہے ہیں۔ 3 باتوں کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو امام بیان فرماتے ہیں، پہلا سفر، سب سے پہلی چیز بہترین سفر کون سا ہے کہ جس میں آخرت کا فائدہ حاصل ہو، یعنی جیسے کہ حج یا پھر عمرہ یا پھر زیارات وغیرہ، کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بہترین سفر یہ انسان کی زندگی کے ہوا کرتے ہیں، وہ کتنی اچھی جگہ چلا کیوں نہ جائے، لیکن ان سے بہترین جگہ خدا کے گھر سے زیادہ یا معصومین علیہ السلام کے حرم سے زیادہ بہترین و مقدس جگہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو امام صادق بیان فرماتے ہیں 3 باتوں کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ اس لیے سفر کرے کہ جس میں آخرت کا فائدہ حاصل ہو، جیسے مثال میں نے پیش کیا آپ کے سامنے حج زیارات وغیرہ کی۔ دوسرے امور معیشت کی اصلاح کے لیے، یعنی روزی روزگار اپنی، اس کے لیے اگر انسان سفر کرتا ہے، یعنی جیسے وہ اپنے علاقے میں رہتا ہے وہاں پر اس کے لیے ایسا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اس کی روزی روزگار کا، پریشانی ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے سفر کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے تاکہ روزی روزگار حاصل کرے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی سفر جو ہے اچھا ہے۔ اور اس کے لیے بھی سفر انسان کو اپنی جاب کے لیے یا بزنس کے لیے ہم کہیں تو اسے سفر کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سفر سیر و تفریح کے لیے، بشرطے کہ حرام نہ ہو، یعنی سیر و تفریح کے لیے انسان جا رہا ہے، جیسے کہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے وطن جایا کرتے ہیں، نانی کے گھر، دادی کے گھر جاتے ہیں، سسرال مائکہ جو بھی ہے، تو اب یہ سفر بالکل ظاہر سی بات ہے، یہاں تو بلکہ بہترین چیز ہے کہ جب لوگ اپنوں سے ملتے ہیں تو ایک صلہ رحمی کا بھی اس میں جو اینگل ہے وہ پورا ہوتا ہے اور اس کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، اور ملاقاتیں جب اپنوں سے ہوتی ہیں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، اور بڑوں سے بزرگوں سے بھی ملنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا، پھر بچوں کو دوسروں سے سیکھنے کا یہ سب سے اہم ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم یہ سکھا پاتے ہیں کہ اپنوں سے ملنا کتنا اہم ہے، سال میں
ایک خصوصی وقت نکال کے ان کے لیے جانا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنی انرجی خرچ کرنا کتنا اہم ہے ان چیزوں اور ان کی کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے، ان کی نصیحتیں، ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ، تو ان کے ذریعے بھی ہمیں فائدے، یعنی بہت سے فائدے ہوتے ہیں سیر و تفریح. تو اس طرح کی اگر سیر و تفریح ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر حرام کے لیے انسان، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا سیر و تفریح کا مقام ہے کہ جو کہ جہاں جانے پر بے پردگی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، یا فحشائی کا ماحول ہے، اور وہاں پر بالکل مطلب اسلام کے خلاف مطلب معاملات ہو رہے ہیں، یعنی کہ بالکل یہ کہ بے حیائی اور ملوث ہونے کا جہاں طرح کی برائیاں. جی بالکل. تو اس انداز کا اگر سفر کر کے انسان اس پرٹیکولر جگہ پر جا رہا ہے تو یہ سفر کی اجازت نہیں ہے. سیر و تفریح کے لیے جائے سفر کی اجازت ہے، بشرطے کہ حرام میں مبتلا نہ ہو. تو یہ چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مزید اور وضاحت کرتے ہوئے اسی سے ملتا جلتا ہوا معاملہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ مولا میں ایک ایسے ملک میں جایا کرتا ہوں کہ جہاں پر برف ہی برف رہتی ہے، تو میری وضو کے اعتبار سے میں کیا تدبیر کروں، کیا راستہ نکالوں؟ تو امام کا جواب یہ تھا کہ تم تیمم کر لو، لیکن خیال رہے کہ ایسے ملک نہ جایا کرو کہ جہاں پر تمہارا دین پر عمل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی ایسے سفر کے لیے معصوم منع کرتے ہیں کہ جہاں جانے کے بعد انسان کا دین جو ہے خطرے میں پڑ جائے. قابل غور بات یہاں پر خواہر، ایک بہت باریک مسئلہ اس میں سے نکل کر یہاں باہر آیا کہ سفر کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے، جبکہ بعض لوگ ایسی جگہوں پر شفٹ ہو جایا کرتے ہیں. بہت خوب. اپنی پوری زندگی وہیں بسا لیتے ہیں کہ جہاں نہ آپ نماز کھل کے پڑھ سکتے ہیں، نہ جہاں آپ حجاب کھل کے کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس ماحول میں جاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اپنی پریکٹس وہاں کرتے رہیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں بعد نظر یہ آتا ہے کہ وہاں کے رنگ ڈھنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر کے بالکل انسان مختلف نظر آنے لگتا ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ معاشرے کا، ماحول کا انسان پر اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو لہٰذا معصوم بیان فرماتے ہیں کہ جہاں دین پر عمل نہ ہو سکے تو ایسی جگہ نہ جایا کرو، ایسی جگہ سفر کر کے ایسے ملک میں نہ جایا کرو. یعنی ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. سفر ہم یہاں پر خود دیکھیں کہ جو کوئی بھی سفر ہم کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے ہمارا کون سا سفر ہے، خود بخود ہمیں جواب اس کا مل جائے گا. بہت اچھے. ہم اپنے گھروں میں ایک اور بہت عام چیز جو دیکھتے ہیں سفر کے متعلق ہے کہ اب تو پھر بھی کم ہو گیا، لیکن پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور بالخصوص جو نئے نویلے جوڑے ہوتے ہیں یا کسی نیک کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بہت تاکید کرتے ہیں کہ دیکھ لو اچھی تاریخ ہے یا نہیں، نحس تاریخ تو نہیں ہے، اور کیا ایک آدھ اور مجھے ابھی نہیں یاد آ رہے وہ ٹرمینالوجی کیا ہوتی ہے، قمر در عقرب. جی یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں. تو کیا ان کا واقعاً دین سے کوئی لینا دینا ہے؟ کیا واقعاً سفر کے لیے دن نحس اور اچھے بھی ہوا کرتے ہیں؟ جی روایات تو موجود ہیں، کیونکہ ہم تہذیب الاسلام میں دیکھیں تو اس حوالے سے بھی بہت سی روایات موجود ہیں کہ تاریخوں کے اعتبار سے یا دن کے اعتبار سے بھی. جیسے مثال کے طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دوشنبہ نحس دن ہے. دوشنبہ منڈے جو ہے وہ نحس دن ہے. اس کی وجہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے رسول اللہ کی رحلت ہوئی تھی، اسی دن جو ہے وحی کا سلسلہ رکا تھا اہل بیت کی طرف آنا، اور اسی دن اہل بیت اطہار کا حق بھی جو ہے وہ غصب کیا گیا تھا. تو اس دن کو جو ہے نحس مانا گیا ہے. اور قمر در عقرب کے اعتبار سے بھی روایت ملتی ہے کہ قمر در عقرب میں نکاح کرنا یا سفر کرنا انسان جو ہے نہ کرے، کیونکہ اس کے بھی وہ نحس ہے، چونکہ برے اثرات ہیں، اور نحس مانا جاتا ہے. اور معتبر حدیث میں یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے، اور یہ دن خدا اور رسول کے فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے، جمعرات کے دن سفر کیا جانا. اور جمعہ کے دن اگر نماز جمعہ سے پہلے یعنی صبح کے وقت انسان سفر کرتا ہے اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ پھر انسان نماز جمعہ ادا نہیں کر پاتا ہے، اس وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا گیا. لیکن اگر نماز جمعہ کے بعد وہ سفر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بلکہ برکت ہے، کس کام کو انجام دے سکتا ہے. بلکہ اب اگر ہم اوور آل بات کریں تو اب یہاں پر ایک ہمیں ایسی جو دلیل یا روایت کہہ لیں حدیث مل رہی ہے جو تمام چیزوں کا نچوڑ ہمیں دے رہی. وہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ دے دو پھر جس دن چاہے سفر کرو. بالکل، بہت بہترین حدیث، بہترین چیزیں کہ اب ہم یاد نہیں ہے ہمیں کون سی تاریخیں، کیا مسئلہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دیں، لیکن ہم بس صدقہ دے دیں اور پھر اس اعتبار سے سفر ہم اپنا کر لیں. تو صدقہ دینے کے بعد جو بھی بلا ہے، جو پریشانیاں ہیں وہ انسان کی
دور ہو جاتی ہیں. اور پھر مزید کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تفصیلاً دعاؤں کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں. تہذیب الاسلام میں بھی سفر کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سفر سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ کر انسان نکلے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ سفر، اور نقصان اور خطرات سے محفوظ رہتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دین اسلام کتنا آسان ہماری زندگی کو کرتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہمارے لیے بابرکت دنوں کو بتایا گیا ہے کہ اس دن آپ یہ کریں تو بہتر ہے، اس دن نہ کریں تو بھی بہتر ہے، لیکن ہمیں ایک سوسائٹی میں بھی رہنا ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی منڈے کو آپ کی میٹنگ رکھ دی جائے تو اس دن مولانا نے کہا کوئی نہیں، آپ صدقہ نکالیں اور چلے جائیں. جمعرات کا دن بہت اچھا ہے، اختیار ہے، ہم ٹکٹ نکالنے گئے یا ٹکٹ بک کرا رہے ہیں تو اب یہ خیال ہے تو ہم نے کہا بھائی حدیث ہے تو جمعرات کے دن کی بکنگ کرا لیتے ہیں کہ اسے زیادہ اچھا دن مانا گیا ہے. تو یہ چیزیں خیال کرنے کے لیے ہمیں بتا دی گئی. صحیح ہے. اب خیر جب ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھ لیں کہ ہم جائز سفر کرنے جا رہے ہیں اور صحیح دن نکل رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو روانگی سفر ہے اس کے کیا آداب بتائے؟ جی اس اعتبار سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ جیسے جب ہم روانہ سفر پر ہو رہے ہیں تو اس وقت حفاظت کے لیے ایک بہترین چیز وہ ہے تسبیح ہے تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ رکھے. انسان چاہتا ہے حفظ و امان کے ساتھ اس کا سفر جو ہے پار ہو جائے اور اپنی منزل تک کے پہنچ جائے، تو ایک بہترین اپنے ساتھ یہ خاک شفا کی جو تسبیح ہے وہ اپنے ساتھ، مولا حسین کی تربت کی خاک کی جو تسبیح وہ اپنے ساتھ رکھے. ہم دیکھیں مولا حسین ہماری ذات کے ساتھ یقیناً آج بھی کس طرح سے مددگار بالکل بنے ہوئے کہ آپ سے جو چیزیں وابستہ ہیں وہ ہماری حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. خود کتنے آپ پریشان ہو کر گئے اور ہمارے لیے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن کے چلے. بے شک. تو یہی وجہ ہے کہ فقط شفا کے لیے ہی نہیں ہے، شفا کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ مریض ہے، بیمار ہے تو اسے خاک شفا جو ہے ذرا سی اگر دی جاتی ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر سفر کے اعتبار سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاک شفا کی تسبیح اپنے ساتھ لے جانا، یا پھر اگر سجدگاہ بھی رکھ لیں، کیونکہ خاک کی بات ہو رہی ہے تو اگر سجدگاہ بھی رکھ لیا جائے بالکل تو اپنے ساتھ رکھ لے تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے. پھر اب مزید یہاں پر یہ چیزیں ہوئیں. اب ہم خیال کر رہے ہیں کہ روایات تو یوں تو بہت ساری ہیں، کچھ کا آپ کے سامنے ذکر کہ کون سی چیزیں ہم سفر میں اپنے ساتھ لے کر جائیں. اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اسلام کی جو باتیں ہمیں بتائی گئی، دین اسلام کے ماتحت جو چیزیں ہمارے لیے پیش کی گئی ہیں، ہم ان کا خیال کر کے ایک مرتبہ اپنی پیکنگ شروع کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں لے جانی ہیں. منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو تیل کی شیشی، سرما دانی، قینچی، مسواک یعنی ٹوتھ پیسٹ، بالکل ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اور آئینہ، کنگھا، سوئی دھاگا، رسی اور نال کے تسمے ساتھ لے جایا کرتے تھے. یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم بھی آج جب تیاری کرتے ہیں ان چیزوں کو لے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں خیر کہ ریلیجن کی جو ڈیفینیشن انگلش میں ہوتی ہے وہ ہے اے وے آف لائف، دا وے آف لائف. بالکل واحد اسلام ہے جو اس ڈیفینیشن پہ بالکل صحیح اترتا ہے. بالکل دیگر مذاہب ہم کسی کی نکتہ چینی نہیں کر رہے، مگر سب ایک آئیڈیالوجی نظر آتے ہیں، مگر دین اسلام واقعاً ایک پریکٹیکل مذہب نظر آتا ہے جس نے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے آپ کو وہی مسلم لائف سٹائل بتائی گئی ہے کہ آپ کی لائف سٹائل کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی بھی چاہیے، یہ بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے اس کا، یعنی خدا کی طرف سے اجر بھی ہے. اب یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور ہمیں دیکھیے ثواب بھی مل رہا ہے کیونکہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں نا سنت رسول پر. تو بے شک اس انداز سے پھر بیان کیا گیا. ایک روایت اور ذکر کروں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ عبسہ کو سفید کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لے تو جس راستے سے سفر میں جائے گا اسے راستے میں سوائے نیکی کے کوئی بات وہ نہیں دیکھے گا اور اس راستے کی تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا. بہت سے حالات بعض دفعہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اتنے خراب چل رہے ہوتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے کیسے لوگ مل جائیں یا کس طرح کے حالات پیش آئیں. تو یہ ایک راستہ بھی بتایا گیا قرآنی سورہ عبسہ، اسے سفید جو ہے کاغذ پر لکھ کر کے اپنے ساتھ رکھ لے. کوئی بہت بڑا کام تو ہے نہیں، سفید کاغذ ہے، کاغذ سے گھر میں کاپی ہے، پین سے لکھ کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے انسان. تو اس سے کیا ہوگا، کوئی ایسا خطرہ ہے اس سے انسان جو ہے محفوظ رہے گا اور اس سفر میں وہ اچھائی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھے گا. یعنی اپنی پروٹیکشن کے لیے انسان یہ ایک عمل بھی انجام دے جب وہ سفر میں جا رہا ہے. پھر زیادہ راہ کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں جہاں پر ہیں وہیں پر ایک اور چیز کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب سفر میں جاؤ تو دسترخوان اپنے ساتھ لے جاؤ اور عمدہ کھانے
بنا کر لے جاؤ. یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ زندگی جیو, کھل کر کے جیو, تمہیں قید میں نہیں رکھا گیا ہے, خوش رہو اور خوش رہ کر بہترین انداز سے جیو. تو لہٰذا اب سوچیے اتنی آزادی اسلام دے رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں, جبکہ اسلام میں تو بڑی آزادی دی گئی ہے. بہت اچھا ہے, بالکل. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو کھانا سفر میں ساتھ لے جاؤ اس میں روٹی جو ہے ضرور رکھو کہ یہ باعث برکت ہے. یعنی روٹی انسان ضرور, روٹی پوری پراٹھا جو بھی ہے اس شکل میں انسان اگر لے جاتا ہے تو یہ برکت کا سبب اس کے لیے بنتی. کھا ہم رہے ہیں, مزے ہم لے رہے ہیں, اور برکتیں بھی ہمیں خداوند عالم ہماری زندگی میں نازل کر رہا ہے. تو اب کیوں نہ ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بالکل برکتوں سے, رحمتوں سے بالکل فل کر دیا جائے, بھر دیا جائے. تو بہترین طریقہ جو ہمیں بتایا جائے. بالکل صحیح, یعنی کہ کیا کچھ موجود ہے, بس ہمارے جاننے کی دیر ہے, ہمارے علم میں آنے کی دیر ہے. اور ہم آج اگر دیکھیں خیر تو ٹیکنالوجی جہاں جتنا ایڈوانسمنٹ کرتی جا رہی ہے, وہیں انسانی زندگی بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ ڈینجرس کے بھی ضمن میں آتی چلی جا رہی ہے. وہ شعر ہے نا کہ اونچی عمارت ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے. تو جہاں آج ٹیکنالوجی نے, ایئر ویز نے اتنا آسان کر دیا کہ آج آپ صبح میں یہاں ہیں اور شام میں دنیا کے کسی اور کونے میں ہوں, وہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے حادثات ہر خطرات بھی ویسے ہی زیادہ. بالکل, کتنے ایروپلینز غائب ہو جاتے, اور بہت حال ہی میں تو بہت ہی زیادہ 2025 کی اگر ہم بات کریں تو کتنی خبر آئی ہے, کوئی فلائٹ لاپتہ ہو گئی, کوئی فلائٹ کریش ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم عمل کریں تو ہمیں ایک شارٹ وظیفہ بتا دیا گیا کہ کیسے آپ اپنا پروٹیکشن کر سکتے ہیں ان چیزوں سے, اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ سبھی کا تحفظ ہو جائے گا. بالآخر میں آپ سے اگر پوچھوں خواہر کہ یہ جو آپ نے ابھی سورہ کا ذکر کیا, سورہ عبسہ لکھی جائے, یہ تمام چیزیں پھر بھی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر ہم جلدی میں ہیں تو نہ کر پائیں. کیا کوئی آسان سا ذکر بھی ہے جو ہماری زبان پر بنا رہے اور ہم اپنی حفاظت کے لیے ایک دم کیئر فری ہو جائیں کہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے؟ جی, اس حوالے سے بھی روایات موجود ہیں, چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی تفصیلاً اگر ہم دیکھنا چاہیں, کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام روایات کا تذکرہ کیا جائے, تو لہٰذا تفصیلاً دیکھنا ہے تو تہذیب الاسلام میں اسے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. چند ایک کا ذکر میں کرتی چلوں کہ جیسے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جب نشیب کی طرف یعنی نیچے کی طرف اترنا ہوتا تھا آپ کو تو آپ سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے, اور جب بلندی کی طرف چڑھنا ہوتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے. آج ہم ٹرین میں ہیں, فلائٹ میں ہیں, بس میں ہیں, کسی میں بھی ہیں, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف یعنی اس طرح سے ڈھلان کی طرف جا رہی ہے, ڈر لگ رہا ہے, تو اب اس وقت ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کا ذکر ہے وہ کرے انسان کہ اگر جو نشیب کی طرف اتر رہا ہے تو سبحان اللہ کہا کرے. اور اگر بلندی پر جیسے فلائٹ بس اڑنے والی ہے اور اس وقت خوفزدہ انسان ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اکبر کہا کرے کہ یہ بہترین ایک اس کی حفاظت کے لیے راستہ بیان کیا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ جب ہم اپنی بلڈنگ کی جو لفٹ ہے, لفٹ کے بہت سے حادثے ہو جایا کرتے ہیں, تو وہ چھوٹا سا ہی سفر ہے, نیچے منزل سے گراؤنڈ فلور سے اپنے فلور تک پہنچنا, لیکن چھوٹا سا ہی سفر بھلے لیکن ہے تو سفر. تو اب جب ہم لفٹ میں بھی جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیے اوپر جانا ہوتا ہے یا پھر اپنے لفٹ سے اوپر سے انسان نیچے آتا ہے. تو یہ چھوٹا سمپل سا ذکر ہے کہ انسان اگر نشیب کی طرف یعنی لفٹ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے سبحان اللہ کہے, اور اگر وہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کا ذکر کرتا رہے, ورد کرتا رہے, تو وہ بآسانی مطلب حفظ و امان کے ساتھ اپنی منزل تک کے پہنچ جائے گا. کتنا آسان سا اور سمپل سا عمل بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں ایک اور عمل کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ دو لوگ سفر کا ارادہ کر کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سفر کا ارادہ ہمارا ہے, تو لہٰذا کوئی دعا وغیرہ اس طرح کی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سفر کے کوئی خطرات ہیں یا نقصان ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں. تو رسالت ماں بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تم سفر پر رات میں رکو تو وہاں پر نماز عشاء کے بعد سونے کے ارادے سے بستر پر جب لیٹو تو میری بیٹی زہرا کی تسبیح پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس عمل کی برکت سے صبح تک ہر بلا سے محفوظ رہو گے. ہم سفر کرتے ہیں, لمبا سفر ہوتا ہے, ٹرین کا بھی انسان رات میں اس ٹرین میں ہے تو سونے سے پہلے اگر وہ یہ عمل انجام دے دے کہ ایک تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک مرتبہ آیت الکرسی وہ پڑھ کر کے تو سو جاتا ہے, تو وہ صبح تک کے حفظ و امان میں رہتا ہے. اب اس کی دلیل کس طرح پیش کی گئی, ان دو اشخاص کو رسول اللہ نے اس بات کی تعلیم دی. یہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے. جب یہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے, چوروں کا ایک گروہ تھا وہ ان کے پیچھے بہت مشہور تھا, رازن ڈاکو ہوا کرتے تھے. اور پہلے کے سفر بھی آج کی طرح تو ہے نہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی کہ فلائٹ ہے اور بس ہے اور
اس طرح سے، تو لہٰذا جنگلوں سے بیابان سے ہوتے ہوئے سفر کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں جو ہیں سفر پر روانہ ہوئے، چوروں کا گروہ ہے جو تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ تو بہرحال جب رات ہونے لگی تو یہ لوگ ایک مقام پر رک گئے، کیونکہ رات میں سفر روک دیا جاتا تھا، جہاں کہیں بھی وہیں پر رک جاتے تھے۔ اب رکے اور اس کے بعد خیال آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی حفاظت کے لیے اس طرح سے عمل کرنا، تو لہٰذا ان لوگوں نے وہاں پر نماز عشاء ادا کی اور اس کے بعد میں سونے سے پہلے ایک تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی اور یہ لوگ سو گئے۔ اب ادھر جو چوروں کا گروہ تھا، اس گروہ میں سے جو ان کا سرغنہ تھا، اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان پر حملہ ور تو اور انہیں لوٹا جائے۔ اب وہ شخص چلا تو وہ جب آگے بڑھ رہا ہے، جہاں پر یہ لوگ لیٹے ہوئے تھے وہاں پہنچا، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا اور ایک دیوار نظر آ رہی ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دیوار کہاں سے آ گئی اور اس بیابان میں، اور وہ لوگ آخر کہاں گئے۔ بہت دیر تک کھڑا رہا لیکن اسے دیوار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، اور کچھ دیر کے بعد جب پلٹ کر آیا تو اس نے اپنے جو ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا اس سے بتایا اس نے کہ وہاں پر تو کوئی شخص نہیں، لگتا ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے یا وہاں پر فقط ایک دیوار ہی ہے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال رات کسی طرح گزری، جب صبح ہوئی تو یہ جو لوگ تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایسی بات ہی بات میں پوچھا کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم بھی سفر میں تھے اور آپ بھی سفر میں، اور رات میں آپ دکھائی نہیں دیے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ بس فلاں جگہ پر تو اسی جگہ تو ہم سو رہے تھے پوری رات۔ کہا کہ نہیں، یہاں پر تو آپ موجود نہیں تھے، یہاں پر تو ایک دیوار موجود تھی۔ کہا کہ یہاں تو کوئی دیوار نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر سو رہے تھے اور یہاں کوئی دیوار موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری حفاظت کر رہی تھی، یعنی ہم یہاں پر دیکھیں کہ اس دو چیزوں کی برکت سے، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے سفر کے جو آداب ہیں، اگر ان کا خیال رکھ کر انسان سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، وہ سفر بابرکت بھی ہوتا ہے اور حفظ و امان کے ساتھ انسان اپنی منزل پر پہنچ بھی جاتا ہے۔ بالکل، اور جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح کے لیے تو یوں بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کام کے لیے نکلیں تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی جائے تو وہ سفر کامیاب ہوگا اور آپ اپنے کام میں کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے گھروں کی تو تربیت ہی ایسی ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو نعت علی اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا ورد کر کے ہی نکلتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی گئی ہے اپنے اوپر، اپنے اسباب پر دم کر دی گئی ہے تو پھر تحفظ ہی تحفظ ہے، یعنی کہ بڑا آسان سا ذکر ہے اور اس کے باوجود چاہے چھوٹا سفر ہو چاہے بڑا، ایک حفاظت کے لیے ایک بہترین راستہ ہمیں بتایا گیا۔ بہت بہت شکریہ خوار آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے فخر سے خود کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے طرز عمل سے بھی، اپنی لائف سٹائل سے بھی ظاہر کر سکیں کہ ہم تہذیب اسلام فالو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ خوار، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ ہمارا مسلم لائف سٹائل کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے سفر کے آداب پر گفتگو کی، وہ سفر جو ہماری زندگی میں ہر دن کا حصہ ہے، چاہے چھوٹا سفر ہو چاہے بڑا سفر ہو، ہم میں سے ہر کوئی دن بھر شاید سفر ہی کرتا رہتا ہے اور ایک لمبا سفر ہم کر رہے ہیں اپنی آخرت کی طرف، لہٰذا لے کر آئے تھے اس پروگرام کو آپ ناظرین کے لیے، اور دعا گو ہیں اللہ سے کہ جس مقصد سے ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں اس پر خدا ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی ساتھ ہی ساتھ ہدایت دے۔ اسی طریقے سے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہم لے کر آئیں گے دوبارہ دا مسلم لائف سٹائل میں اور کوئی طرز عمل اور کوئی تہذیب اسلامی، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔